بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ التکبر علی الرسول، ظالم قسم کے لوگ اللہ کے رسول پہ تکبر کرتے۔ کافروں نے اس وقت رسول کو نہیں مانا، کافروں نے اللہ کے رسول کی بھی بات کا انکار کیا، تکبر کیا اور کہا کہ یہ رسول بنا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ابو جہل جب اس سے اخنس بن شریک نے پوچھا کہ بات تو بتاؤ، روزانہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، تیسرا دن تمہیں ہو گیا ہے، باہر نکلتے ہو وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تم سن رہے ہوتے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے کے بیٹھ جاتے ہو، وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو بتاؤں بھی، اس خاندان نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، انہوں نے لباس دیے، ہم نے بھی لباس دیے، خدمت کی، انہوں نے قربانیاں کی، ہم نے بھی قربانیاں کی، انہوں نے غلام آزاد کیے، ہم نے بھی غلام آزاد کی، ہم برابر پہ آ رہے تھے، اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم نبوت کیسے لے کے آئیں؟ اگر مان لیتے ہیں تو اس کے تابع ہو جائیں گے، تابع نہیں ہونا چاہتے، اور سچ پوچھیں یہ جو پڑھ رہا ہے نا، پتہ نہیں اس کی نا لذت ہی بڑی آتی ہے۔ تو اخنس بن شریک نے کہا تھا کہ آج کے بعد یا تو یہاں تم نے آنا نہیں ہے، وگرنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دھوکہ ہمیں کیسے دے رہے ہو۔ اس تکبر کی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ اور آج کتنے ایسے مسکین اور ظالم لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا اس عورت کو کہ اگر دوبارہ تمہیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے میں نہ ملوں فأتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا، یہ اشارات تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کسی کی بات مانو فاقتدوا بأبی بکر وعمر، ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ اور آپ نے حکم دیا تھا صحابی کو ایک وقت آنے والا ہے کہ اختلافات ہوں گے، اس کا حل کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ اور خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ کتنے بد نصیب ہیں جو اس بات کو بھی تسلیم کرنے سے قاصر۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تو ایک بیٹی تھی۔ اس قدر حق بات کو ٹھکرانا، اور جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی بندے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کسی انسان کی تو بات ہی نہیں ہے، جس کو اللہ ذوالجلال نے یہ لقب دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے رسول کے صحابہ ایسے اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑا تکبر کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کسی انسان کی بات ہو تو لے دے، لوگ کر لیتے ہیں، چلو شاید صحیح کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔